کند بترتیب واضح ببعض بر وجہ کے ادا کند بدانستن مجبور۔ پہلا مسئلہ آپ نے یہ پڑھا، جو کچھ ذہن میں حاصل ہو وہ دو حال سے خالی نہیں، یا اس میں حکم ہوگا یا حکم نہیں ہوگا۔ اگر حکم نہیں ہے تو وہ حاصل ہونے والا تصور ہے، اگر اس میں حکم ہے تو یہ تصدیق ہے۔ پھر آپ نے مسئلہ یہ پڑھا ہے کہ حکم کیا ہوتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ ایک شے کی نسبت کرنی دوسری شے کی طرف ایقاع کے طریقے پر یا انتزاع کے طریقے پر۔ پھر آپ نے مسئلہ پڑھا ہے کہ تصور بھی دو قسم ہے، تصدیق بھی دو قسم ہے۔ تصور ضروری بدی اور نظری کسبی، تصدیق ضروری بدی اور نظری کسبی۔ تصور تصدیق اگر بغیر نظر و فکر کے حاصل ہو جائیں تو ان کو ضروری بدی کہتے ہیں، اگر تصور اور تصدیق نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہوں تو ان کو نظری کسبی کہتے ہیں۔ یہ جو آخری مسئلہ آپ نے پڑھا ہے اس میں لفظ آ گیا فکر، کہ اگر تصور اور تصدیق فکر کے ساتھ حاصل ہوں تو یہ کیا ہے؟ نظری کسبی ہیں۔ اگر فکر کے بغیر حاصل ہوں تو اب مصنف علیہ رحمہ فکر کی تعریف کرتے ہیں۔ فکر کی کہ یہ نظر و فکر کیا ہوتا ہے، یہ نظر و فکر ہاں جی کیا کہ اب مصنف علیہ رحمہ نظر و فکر کی تعریف کرتے ہیں کہ تصور اور تصدیق نظر و فکر کے بغیر حاصل ہوں تو ضروری بدی ہیں، نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہوں تو نظری کسبی ہیں۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ نظر و فکر کیا ہے، نظر و کیا ہے، تو تعریف کرتے ہیں، دھیان کرو بھائی کیونکہ بالکل پہلی بار ہے۔ نظر و فکر یہ ہے بیٹا جی کہ معلومات میں تصرف کرنا، کس طرح؟ بعض کو بعض کے ساتھ ترتیب دینا اس طریقے پر کہ یہ معلومات ترتیب دینے کے بعد ہمیں مجہول تک پہنچا دیں۔ یہ جو معلومات کو ترتیب دینا ہے اس طریقے پر کہ یہ معلومات مجہول تک پہنچا دیں، ان معلومات کو ترتیب دینا اس کو نظر و فکر کہتے ہیں۔ نظر و فکر کیا ہوتی ہے؟ نظر و فکر کی تعریف کس کی؟ نظر و فکر یہ ہے کہ معلومات میں تصرف کرنا، کس طرح کہ بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنا، ترتیب دینی اس طریقے پر کہ یہ معلومات ترتیب دینے کے بعد مجہول تک پہنچا دیں، مجہول تک۔ یہ جو معلومات کو ترتیب دی ہے، یہ ترتیب دینا اس کا نام ہے معلومات کو ترتیب دینا، یہ کیا ہے؟ نظر و فکر ہے۔ نظر و فکر کی تعریف جی، نظر و فکر یہ ہے کہ معلومات میں تصرف کرنا، بعض کو بعض کے ساتھ ترتیب دینی اس طریقے پر کہ یہ معلومات ترتیب دینے کے بعد مجبور تک پہنچا دے۔ آندھی بھی سمجھ یہ خود جو فکر کی تعریف کی ہے نا جی، است یہ خود معلومات ہیں جن کو ترتیب دی ہے تو ہمیں فکر کا پتہ چل گیا ہے، ہمیں یہ خود اس کی مثال ہے، یہ خود اس کی نظر و فکر کی۔ یہ جو آست تعریف کی ہے نا تو نہ بھی سمجھا ایسی، یہی تعریف، یہ جو فکر کی ابھی تعریف کی ہے ہم نے۔ آپ پوچھو استاد جی فکر کیا ہوتی ہے، تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ معلومات میں تصرف کرنا، کہ بعض کو بعض کے ساتھ ترتیب دینا اس طور پر کہ معلومات ترتیب دینے کے بعد مجہول تک پہنچا دیں۔ آج جڑی میں وضاحت کی تھی اندے نال تینوں کیڑی شے دا پتہ لگا ہے کہ شے ہونی تعریف سمجھائی ہے۔ اے معلومات نے انہاں نوں اے جڑے تینوں ساری سمجھائی ہے گل، اے نے معلومات، انہاں نوں آپس وچ جوڑیا ہے، انہاں نوں سمجھیا ہے تے سانوں ایک مجہول حاصل ہو گیا۔ کون؟ میں نظر و فکر کہ ہوندی ہے جویں اج مرکب مفید اے مجہول ہے،
مرکب مفید وہ مرکب ہوتا ہے کہ جب بولنے والا بول کر اس پر چپ کر جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو جائے. آ جڑی است سے ساری گل ہے یہ کی ہے؟ یہ معلومات نے جنہوں آپس وچ انج جوڑیا ہے کہ جسلے یہ جوڑ کے سانو سمجھ آئے تو انہاں کول سانو ایک مجہول شے پتہ لگ گئی. کون؟ اے مطلب نظر و فکر کی تعریف یہ ہے کہ فکر یہ ہے کہ معلومات میں تصرف کرنا، بعض کو بعض کے ساتھ ترتیب دینی اس طریقے پر کہ معلومات ترتیب دینے کے بعد مجہول تک پہنچا دیں. اور فکر یہ ہے کہ معلومات میں تصرف کرنا. ان تصرف دی وضاحت یہ دا منع کرنا ہے کہ بعض کو بعض کے ساتھ ترتیب دینی بر وجہ کہ اس وجہ پر ادا کنند کے پہنچا دیں مجہول کے جاننے تک. ایشا بس فکر یہ ہے کہ معلومات میں تصرف کرنا کہ بعض کو بعض کے ساتھ ترتیب دینی اس طریقے پر کہ جاننے کے مجہول کے جاننے تک کہ پہنچا دیں مجہول کے جاننے تک. باب من تک ہر چیز در فکر کنن و تصور دیگر ادا کنن آرا معرف. مسئلہ نمبر 1 وہ معلومات جن کو آپ نے ترتیب دی اور انہوں نے آپ کو مجہول تک پہنچایا. جس مجہول تک پہنچایا ہے وہ مجہول تصور ہے. وہ مجہول تو ان پہنچانے والے معلومات کا نام ہے معرف اور قول شارح. کیا نام ہے؟ کہ وہ معلومات جن میں ہم نے جن کو ہم نے ترتیب دی ہے اور انہوں نے ہمیں مجہول تک پہنچایا ہے. اگر انہوں نے ہمیں جس مجہول تک پہنچایا ہے وہ کیا ہے تو دو ہی قسمیں نے کیڑیاں. تیسری شے وچ کون جے بڑنی منطق وچ بے فکر ہو تو دو ہی قسماں کیڑیاں ہے بھی دو ہی. بس بالکل تیسری شے وچ نہیں ہوندی. انہوں نے ہمیں جس مجہول تک پہنچایا ہے وہ کیا ہے تو یہ جو معلومات ہے جن کو ہم نے اس کا نام ہے قول شارح. لو جی اے منطق دا پہلا مسئلہ جے ساریاں کتاباں میں اے جڑا معرف تے قول شارح ہوندا ہے جڑی شے دی تعریف کری دی ایں دے قانون کی نے جڑی شے دی ان دا قانون کی بھی تعریف کیویں کری دی ہے کیڑی شے کولوں بندی کنی قسماں ہوندی. اے منطق دا ایک مسئلہ ادھی منطق اے وے ادھی کیڑی شے سمجھنی کہ معرف اور قول شارح کی ہوندا ہے. کسی شے دی تعریف کرنی ہوئے تے او کیویں کری دیے تے او کنیاں قسماں ہیں. گل سمجھی جے ادھا مسئلہ منطق دا اے وے ادھی منطق اے وے تے ادھی اگلے صفحے تے آ رہی ہے کہ وہ معلومات جن کو ہم نے ترتیب دیا اور انہوں نے ہمیں ایک مجہول تک پہنچایا. وہ مجہول اگر تصور ہے تو یہ جو معلومات جن کو ترتیب دی گئی ہے عربی میں کیا کہیں گے ان کو معلومات مرتبہ. کیا کہیں گے؟ کیا معنی مرتبہ؟ ایشا بس جی معلومات مرتبہ نے اگر ہمیں کہاں پہنچایا ہے مجہول تصور تک مجہول تصوری تک پہنچایا ہے تو اس کو کیا کہیں گے قول شارح. اور اس ہر چیز کا مطلب ہے وہ معلومات اور وہ معلومات کہ ان میں فکر کرتے ہیں اور دوسرے تصور تک پہنچاتے ہیں. دوسرے کا مطلب ہے بھی ایک مجہول تصور تک پہنچایا. ان کو معرف اور قول شارح کہتے ہیں. اور وہ معلومات کے اس میں فکر کرتے ہیں اور وہ معلومات کے اس میں فکر کرتے ہیں اور وہ دوسرے
پہنچاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ آرا ان کو معرف اور قول شارک کہتے ہیں۔ دو مسئلے کیڑے؟ نظر و فکر کی تعریف پڑھ لی ہے، اور نظر و فکر وہ معلومات اگر کس مجہول تک پہنچائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان معلومات کے مجموعے کو قول شارک ہے، جس کو صرف ناف کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ میری روزانہ پڑھ دے ہو جی ساری ہیں جی اگے جی پتر۔ چنانچہ معنی حیوان کے جوہر جسم نامی احساس، اے لفظ غلط لکھا ہے، لفظ حساس، احساس نہیں ہے گا، انہوں کٹ کے ٹھیک کرو، حساس ذراب ان کے وزن پر، کاتب دی غلطی جی۔ جسم نامی حساس متحرک بالارادہ است، وہ معنی ناطق کہ دریا بندہ کہ دریا بندہ معقولات است، شابہ متفرق ترا معلوم باشد، ہر دورہ جمع کنی و کوئی حیوان ناطق، حیوان ناطق۔ حیوان ناطق ازیجا تصور انسان حاصل است۔ اب ایک مثال دیتے ہیں آپ کو، کیا کرتے ہیں؟ ایو مثال منطق دیاں ساری کتابیں چلتی رہنی، سمجھ آئیے؟ یہ مثال یہاں لفظ ہے، پہلے چند ایک وہ سمجھے، بعد میں وہ بات سمجھتے ہیں جی۔ ایک لفظ لکھا ہوا ہے جوہر، کیا لکھا ہوا ہے؟ جوہر۔ جوہر کی تعریف لکھی ہوئی ہے، او تھلے او نشان لگا جی، یہ لفظوں کا پہلے معنی سمجھ لیں چند ایک، پھر بعد میں سمجھ جائیں گے کیا بیان کیا۔ نظر آیا تھلے کو نہیں نظر؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ بس جوہر کہتے ہیں جو خود قائم ہو، موجود قائم بذات ہو اور اپنے وجود کے ساتھ موجود ہو۔ جوہر کون ہوتا ہے؟ اپنے وجود کے ساتھ موجود ہو۔ آخنا جوہر کون ہوتا ہے؟ جوہر وہ ہوتا ہے جو قائم بذات ہو اور اپنے وجود کے ساتھ موجود ہو۔ کون ہوتا ہے؟ جوہر وہ ہوتا ہے جو قائم بذات ہو اور اپنے وجود کے ساتھ موجود ہو۔ اے جنیاں شیاں جڑیاں خود ہیں تو نظر آ رہی ہیں، یہ ساریاں کی نے؟ جوہر کی نے؟ انہاں جتھے اکھ پیندی جڑی تصویر بنی ہے، جڑا رنگ بنے ہیں، یہ انہاں دے نال ایک عرض جڑی قائم ہے جی، سمجھ آندی پئی؟ اے پنکھا نظر آ رہا ہے، یہ آپ ایک شے ہے کہ کوئی نہیں، ان کنڈے نال لا کے تھلے رکھو تا بھی ہے، موڈے تے رکھو تے بازار لے جاؤ، لیکن ان دے نال اے جڑے تین پر انج دے ادھر ویکھ ایک فوٹو سین جا رہے ہیں کہ کوئی نہیں، یہ فوٹو تاں ہے جے پکھا ہے تا تے جے نہ ہوے تا تسی اندا ایک پر کھول کے پرا کرو، جڑی تصویر ہن بنی تہاڈے ذہن وچ اور روے تے ختم ہو جائے گی، لیکن پکھا تے کوئی نہیں ہے جی، گل سمجھدے پے؟ جڑا رنگ ان دے نال لگا ہے ان پکھے دے نال، او تھلے سرخ جا تے پراں نال، یہ جڑا رنگ ہے سفید رنگ تو ویسے ہے ہی ہے نا، یہ جڑا ان دے نال لگا ہے یہ تاں ہے جے پکھا، گل سمجھی جی؟ اچھا جی، جوہر وہ ہوتا ہے جو خود اپنے وجود کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ جڑیاں جنیاں بھی شیاں اتنے ساریاں ہیں، ہر شے کی ہے، ہر دھاگا اندا، ہر ٹیل، یہ سارے کی نے؟ یہ جوہر نے۔ مولی مسعود پورا اندا ہاتھ، انگلی، ایک پوٹا، نو، ہر شے کی ہے یہ جوہر ہے، کیونکہ کی ہے قائم بذات کا مطلب یہ نہیں بھی اللہ نے پیدا نہیں کیتا، یہ نہیں مطلب ہے گا، یعنی یہ آپ خود موجود ہے، یعنی یہ کسے دا ول محتاج نہیں بھی انج ہوے تے یہ ہے جی۔ جیڑا بندہ ہے انہوں ماں دی جھولی چ پاؤتا بھی ہے، ابے تے موڈیاں تے پاؤ، بس چ پاؤ، ٹیکسی تے پاؤ، اٹاں تے لاؤ، جتھے لاؤ وہ ہے جی، گل سمجھ آندی پئی ہے؟ لیکن جیڑی ساڈے نال تصویر رنگ لگا ہے یہ اسی ہیں تے بندہ ختم ہو جائے گی جی۔ تو جوہر کون ہوتا ہے؟ اور اپنے وجود کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اچھا جی، دوسرا لفظ ہے جسم۔ کون لفظ ہے؟ تے جسم دے تھلے نال ہی وچ لکھیا جی ترجمہ لکھے اور جسم دے تھلے قابل ابعاد ثلاثہ، قابل لفظ بولنا کی قابل کا معنی جانتے ہیں؟ قبول کرنے والا۔ ابعاد اضراب ان کے وزن پر کیا سیگا ہے؟ جو مکسر، بود کی جمع ہے، کس کی؟ بود کی۔ ثلاثہ کا معنی کیا ہے؟
تین. جسم وہ ہوتا ہے جو تین بودوں کو قبول کرے. جسم کائنات میں جو بھی شے تین بودوں کو قبول کرتی ہے وہ جسم ہے. اس کائنات میں تین بودوں کو. بود کیا ہوتا ہے؟ طول، عرض، عمق. طول، لمبائی، چوڑائی، گہرائی. سمجھائیے، طول، عرض، عمق. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ابعاد. بولنا کس کو؟ جس شے میں آپ طول، عرض، عمق نکال سکتے ہیں وہ شے جسم ہے. وہ شے. تو چونکہ اللہ میں طول، عرض، عمق نہیں نکال سکتے اس لیے اللہ کو جسم نہیں کہہ سکتے. بات سمجھیے. اللہ کڈا لمبا ہے، کڈا چوڑا ہے، اندر کنی گہرائی ہے، یہ چونکہ ایسی لہذا انہوں جسم نہیں کہہ سکتے. باقی تمہیں جو کچھ بھی اتنے نظر آ رہا ہے تسی انہاں وچ عرض بھی کر سکتے. باقی طول عرض کا قانون ایک تو مشہور ہے نا، پھر لمبے خط کو ہر شے کی لمبائی کو طول کہتے ہیں اور اس کی چوڑائی کو عرض کہتے ہیں. اس طرح نہیں، ریاضی میں جڑا قانون ہے کہ آپ جس چیز میں پہلا خط فرض کریں گے اس کو طول کہیں گے، جو اس پر دوسرا فرض کریں گے اس کو عرض کہیں گے. جی بات سمجھی. ریاضی کا جو قانون ہے، اگرچہ جو طول ہے وہ دوسرے خط سے 20 فٹ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، ریاضی کا قانون یہ ہے کہ آپ جس شے میں پہلا خط فرض کریں گے وہ اس کو کیا کہیں گے؟ جو دوسرا فرض کریں گے تو اس پر جو گہرائی میں ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمق کہتے ہیں. بات سمجھیے. تو جسم وہ ہوتا ہے جو تین بودوں کو قبول کرتا ہے. جسم قابل ابعاد ثلاثہ. یہ تعریف ہے کس کی؟ کیا؟ ایو اے معلومات نو ترتیب دیتی تو تینوں شے لب کی مجہول کیڑی؟ اے قابل ابعاد ثلاثہ ہے. پھر کی بنیا؟ اے معرف تے قول شارے بن گیا. کندے واسطے؟ ایک مجہول سر لب گیا. کون؟ جسم. اے مطلب. تیسرا لفظ ہے نامی. کیا لفظ ہے؟ نامی. تو نامی دا او تھلے لکھیا جے او جسے بنامی آ جسم کے بتبا خود بالد. بالد کے سیگا؟ بالد مضارع شابہ. ٹھیک ہے نا، ہوا نا. فارسی سے سمجھ سے پڑھی نا جی. اچھا جی. نامی اس جسم کو کہتے ہیں جو اپنی طبیعت کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتا رہے. ایک ربٹ ان دو پاس چھک کے بنایا کہ کوئی نہیں جی. مٹی ہے یہ پانی نہ چکڑ بنا کے گو کے لما جیسا سب بنا دیتا ہے. یہ نہیں مطلب. نامی اس جسم کو کہتے ہیں. جسم تعریف آ گئی کہ کوئی نہیں. نامی اس جسم کو کہتے ہیں جو بطبع ہی خود اللہ تعالیٰ رب ہے ہی ہے کہ نامی اس جسم کو کہتے ہیں جو اپنی طبیعت کے ساتھ خود بڑھتا رہے. خود بڑھتا رہے. بڑھانا تو اللہ ہی ہے نا. سمجھو گے نا جی. تو نامی اس جسم کو کہتے ہیں جو خود اپنی طبیعت یعنی اس کی طبع یہ ہے، یعنی اس کے اندر اللہ نے فطرت یہ رکھی ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ بڑھے گا. سمجھائے کہ نہیں؟ اے جڑے نا جی اے دنیا میں تسی دیکھو بے انسان اے جننے زی روح نے یہ سارے جسم ہیں کہ کوئی نہیں ہے. انہیں تین بود نے یہ اپنی طبیعت نہ کی کرتے پے نے بڑے ہوندے پے نے. تے درخت جسم ہے کہ کوئی نہیں تے کی ہوندے پے نے بڑے ہوندے. پتھر جسم ہیں کہ کوئی نہیں لیکن بیتا بھی بڑے نہیں ہوندے. اے جڑا نا جی اے سارے انسان جی باقی حیوانات سارے جنہاں وچ روح ہے اے سارے جڑے درخت نے اشجار اے سارے کی نے؟ جسم. جوہر بھی نے کہ کوئی نہیں جسم بھی نے تے نامی بھی نے. ایک لفظ حساس. حساس کیا ہوتا ہے؟ او تھلے لکھیا جی. حساس دریا بندائے محسوسات. حساس ہلو حساس اس شے کو کہتے ہیں جو شے
یعنی جو شے خارج میں موجود ہے اس کو محسوس کرے، اس کو مطلب نہیں سمجھا آپ نے. حساس اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کوئی چیز آ کر لگے تو اس کو محسوس ہو کہ میرے ساتھ کوئی چیز لگی ہے. نرم، سخت، درد کرنے والی، لذت پہنچانے والی، سمجھ آئیے جی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حساس. جو محسوس کرے. کیا مطلب؟ کہ اس کے ساتھ اگر کوئی چیز آ کر لگے تو وہ محسوس کرے کہ مجھے کوئی چیز آ کر لگی ہے. ایک لفظ ہے متحرک بالارادہ. کیا لفظ ہے؟ متحرک بالارادہ. اور تھلے لکھا جائے حرکت کنندہ با ارادہ. اپنے ارادے کے ساتھ حرکت کرنے والا. اپنے یہ جتنے ذی روح ہیں یہ سارے اپنے ارادے کے ساتھ حرکت کرتے ہیں. درخت اپنے ارادے کے ساتھ حرکت نہیں کر سکتا. سمجھیے جتنے ذی روح ہیں، ذی روح جن کے اندر روح ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ کل سمجھیے یہ ہے متحرک بالارادہ. جوہر، جسم، نامی، حساس، متحرک بالارادہ. جو بھی ذی روح ہے مولوی جی، ذی روح جو بھی، وہ جوہر ہے کہ کوئی نہیں؟ جسم بھی، نامی بھی، حساس بھی، متحرک بالارادہ بھی. اس لیے ہر ذی روح کو حیوان کہتے ہیں. ہر حیوان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تمہیں حیوان ہے جی. تو جتنے ذی روح ہیں سارے کیا ہیں؟ حیوان ہیں. اب آپ کو حیوان کا پتہ ہے کہ حیوان کون ہوتا ہے؟ جو جوہر، جسم، نامی، حساس، متحرک بالارادہ، یہ ساری صفتیں جس کے اندر ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ایشا بس. ایک لفظ ہے آگے آ رہا ہے ناطق. کون؟ لفظی معنی ہے بولنے والا. کیا کرنے والا؟ لیکن منطق کے اندر ناطق کا کیا معنی ہے؟ ناطق کا معنی ہے دریا بندائے معقولات. دریا بندائے معقولات یعنی بات کانوں کے ذریعے اندر جائے پھر عقل اس کو سمجھے. عقل کہ یہ کیا شے ہے، یہ اچھی ہے، بری ہے، اس پر ثواب ہے، اس پر گناہ ہے، اس نے مجھے سمجھایا ہے، نصیحت دی ہے، یا اس نے مجھے خراب کیا ہے، اس نے میرے والد صاحب کو اچھا کہا ہے یا برا کہا ہے. ایک کان تو نہیں نا فیصلہ کر دے جی. کون فیصلہ کرتا ہے؟ دماغ. تو انسان کے اندر یہ قوت ہے نا. کیڑی؟ معقول کہتے ہیں. معقول جو چیز عقل میں آئی اور سمجھی گئی. سمجھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ معقول. سمجھی گئی. تو یہ خوبی کس کے اندر ہے؟ مجھ وچ، کھوتے گھوڑے چ. یہ کوئی نہیں جی. سمجھے نا؟ یہ معنی سمجھنے کے بعد اب سمجھو اس بات کا مطلب کیا ہے. مثال دی ہے. کیا دی ہے؟ یہ مثال بار بار ہر کتاب میں آئے گی. اب مثال آپ کو سمجھانی ہے نا. بھئی ایک شے مجہول ہے اور ہمارے پاس چند چیزیں ہمیں پہلے معلوم ہیں، ہم نے ان کو ترتیب دی ہے، تو ان کے ترتیب دینے سے ہمیں ایک مجہول کا پتہ چل گیا. اس کی ایک کیا کرنی ہے؟ ایک مثال دینی ہے. اس کی کس کی؟ کہ ایک شے ہمیں نہ مجہول ہے. کیا ہے؟ مجہول ہے. تو پھر ہم چند معلومات کو دیں گے تو ان سے ہمیں پتہ چل جائے گا. اب آپ کو حیوان پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، اور ناطق بھی پتہ ہے. انسان ہمیں مجہول ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے. انسان تو ہم نے جب غور کیا تو ہمیں حیوان کا پتہ ہے کہ حیوان وہ ہوتا ہے جو جوہر بھی ہوتا ہے، جسم بھی ہوتا ہے، نامی بھی ہوتا ہے، احساس بھی ہوتا ہے، متحرک بالارادہ بھی ہوتا ہے. ناطق کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو ناطق وہ ہوتا ہے جس کے دماغ میں چیز جائے تو اس کو وہ سمجھتا ہے. جب ہم نے ان دونوں کو ہم سمجھتے ہیں تو ہم نے غور کیا تو انسان تو حیوان بھی ہے کہ کوئی نہیں. کیوں؟ انسان جوہر بھی ہے، جسم بھی ہے، نامی بھی ہے، احساس بھی ہے، متحرک بالارادہ بھی ہے. لہذا پتہ چل گیا کہ انسان
پھر ہم نے غور کیا کہ انسان جو ہے وہ تو معقولات کو سمجھتا بھی ہے، تو لہذا پتہ چل گیا کہ انسان. تو اب ہم نے دونوں کو جوڑا، یوں لفظ بولا حیوان ناطق. تو ان معلومات کو جوڑنے سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے. تو یہ جو حیوان ناطق، یہ جو معلومات ہیں انہوں نے ہمیں کہاں تک پہنچایا؟ ایک مجہول تک. وہ کون مجہول؟ لہذا ان کا کیا نام رکھیں گے؟ حیوان الناطق کا معرف، مصرف نہیں، معرف اور اے گل 10 بشابہ. ہاں بھائی، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ شابہ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک مثال دیتے ہیں مثال دیتے ہیں کہ مثلا کہ مثلاً حیوان کو بھی ہم پہلے جانتے ہیں، اور جنہوں نے جنوایا سارا جی، حیوان کو بھی جانتے ہیں اور ناطق کو بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم انسان کو نہیں جانتے کہ کیا ہوتا ہے. تو پھر ہم نے ان دونوں کو آپس میں ملایا ترتیب دی. کس طرح بولا؟ حیوان ناطق. تو ہمیں حاصل ہو گیا مجہول کون؟ تو پتہ چل گیا کہ انسان کیا ہے. تو یہ حیوان ناطق انسان کا کیا بنا؟ معرف اور قول شارع. معرف اور پلے پہ کوئی نہیں. کل سمجھے مولوی کیا بلا کہ یہ ایک مجہول ہے. کون مجہول ہے؟ انسان. اور ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں 2 چیزیں پہلے معلوم ہے. کون سی؟ حیوان. وہ ہونا جو معلوم کرایا ہے حیوان، اور دوسرا ناطق. تو ہم نے غور کیا کہ انسان تو حیوان بھی ہے اور انسان، تو لہذا ان دونوں کو جوڑ کر ہم نے کیا بولا؟ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل گیا کہ انسان کون ہوتا ہے؟ حیوان ناطق ہوتا ہے. جیسا کہ معنی حیوان کا اور معنی ناطق کا، اگلے پاسے چلو، متفرق طور پر تجھے معلوم ہے، ہر دونوں کو جمع کرے تم اور کہے تم حیوان ناطق. اس جگہ سے انسان کا تصور حاصل ہو گیا. وہ وچ حیوان تے ناطق دی وضاحت کیتی بے حیوان کون ہے تے ناطق کون ہے. ترجمہ یعنی انج سمجھنا جی. گل سمجھی کہ نہیں؟ وہ پھر باقی سارا معنی کر لینے ہیں. چلو جی. جیسا کہ حیوان کا معنی ان کے نال وضاحت بے حیوان کون ہوتا ہے کہ جوہر، جسم، نامی، حساس، متحرک بالارادہ ہے. کون؟ اور ناطق کا معنی کہ جاننے والا معقولات کا ہے. انہیں بچوں کٹو تے پیچھے چلو گا. جیسا کہ حیوان کا معنی اور ناطق کا معنی متفرق طور پر. متفرق کا مطلب ہے علیحدہ علیحدہ. تو حیوان کو بھی جانتا ہے بے حیوان کیا ہوتا ہے، اجی ان دسیا ہے جی، اور ناطق کو بھی جانتا ہے. تجھے معلوم ہے. تو پھر اب غور کیا تو انسان کے اندر یہ ساری باتیں پائی گئی ہیں. تو ہر دونوں کو جمع کرے تم اور کہے تم حیوان ناطق. تو اس جگہ سے انسان کا تصور حاصل ہو گیا. انسان کے تصور کا اضافت بیانی ہے. ایک تصور انسان کی ہے، کیا مطلب؟ بھائی انسان حاصل ہو گیا. یہ ہو گیا اے مطلب ہے. یہ تصور انسان کو 2 چیزاں نہیں، اضافت بیانی کیا ہوتا ہے؟ مضاف مضاف لے ایکو شے ہوتی ہے جی. یعنی انسان حاصل ہو گیا جو کہ پہلے کیا تھا؟ ہمیں مجہول تھا. مانا کر بھی شاباش. جیسا کہ معنی حیوان کا کہ جوہر، جسم، نامی، حساس، متحرک بالارادہ ہے. یہ مانا کیتا ہے حیوان دا جی. اور معنی ناطق کا کہ کہ جاننے والا جاننے والا معقولات کا ہے. ایک ہی یہ ناطق دا مانا کیتا ہے. گل سمجھے پے ہو جی؟ جاننے والا معقولات کا ہے. اے بے حیوان کا مانا اور ناطق کا مانا متحرک طور پر تجھے معلوم ہے. معلوم ہے. اے ہن کیتا ہے جی. ہر دونوں کو جمع کرے تو اور کہے تم. حیوان ناطق. تو اس جگہ سے اس جگہ سے انسان کا تصور یعنی خود انسان جو کہ پہلے میں مجہول تھا کیا ہو گیا؟ حاصل
ہو گیا. تو اب حیوان ناطق کو کیا کہیں گے؟ معرف. کیونکہ یہ وہ معلومات ہیں جن کو ہم نے جوڑا ہے تو انہوں نے ہمیں ایک مجہول تصوری تک پہنچایا ہے. تو وہ معلومات جو مجہول تصور تک پہنچائیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ است بمانا اس جگہ سے انسان کا تصور حاصل ہو گیا. چل بے چل بس. یہ دوسری صورت ہے. وہ معلومات جن کو ہم نے ترتیب دی ہے اور انہوں نے ہمیں مجہول تک پہنچایا ہے. جس مجہول تک پہنچایا ہے وہ مجہول تصدیق ہے. وہ مجہول تو یہ جو معلومات ہیں جن کو ترتیب دی ہے اور انہوں نے ہمیں ایک مجہول تصدیق تک پہنچایا ہے، ان معلومات کو، پہلے معلومات کو کیا کہتے ہیں؟ جو مجہول تصور تک پہنچاتے ہیں. وہ معلومات جو مجہول تصدیق تک پہنچاتے ہیں ان کا نام ہے دلیل اور حجت. کیا نام ہے؟ دلیل اور حجت. گل ہے ساری. ہم شابہ وہ معلومات جن کو ہم نے ترتیب دیا اور انہوں نے ہمیں مجہول تک پہنچایا، اور جس مجہول تک پہنچایا وہ مجہول تصدیق ہے. وہ مجہول تو ان معلومات کے مجموعے کو دلیل اور حجت کہتے ہیں. وہ معلومات جن کو ہم نے ترتیب دی ہے اور اس معلومات نے ہمیں مجہول تک پہنچایا تو وہ مجہول کیا ہے؟ تو ان معلومات کو دلیل اور حجت کہتے ہیں. اے دوسرا مسئلہ جو منطق دا، منطق وچ صرف اے دو گلاں سکھی دیاں نے بھئی کسے شے دی تعریف کنی قسم دی ہوندی ہے تے کیویں کری دی ہے. کسے تصدیق نو ثابت کرنا ہوئے تے دلیل کیویں دئی دیے تے دلیل دیاں کنیاں قسماں نے تے دلیل چنگی کیڑی ہے تے کمزور کیڑی ہے. اے دو گلاں جو منطق وچ بس گل سمجھی جے. کیڑی؟ معرف اور قول شارع کی ہے تے حجت اور صرف دو ہی مسئلے نے. کندے وچ انہاں نو سمجھانے واسطے اگوں پچھوں بتیریاں تمیداں نال، لیکن مسئلے مرکزی دو ہی نے. کیڑے کیڑے؟ تے جنیاں کتاباں پڑھیاں اے دو مسئلے سمجھ آ جان پھر چھٹ دینے کا پڑھتے جانا چاہیے. مقصد جو دو مسئلے نے جی. کوئی ثواب دا کم تا انہیں تک ہی ہے جنہ تک دی لوڑ ہے. جدو لوڑ تو کم ٹپ جانا پھر ثواب ختم ہو جانا، پھر گل مک گئی جی. تو منطق کے اندر کتنے مسئلے ہیں؟ دو. معرف اور قول شارع کیا ہوتا ہے، حجت اور دلیل کیا ہوتی ہے. بس نہیں گل ہے جی. چل بھی شابہ گل سمجھیا. تو وہ معلومات جن کو ہم نے ترتیب دی ہے انہوں نے ہمیں مجہول تک پہنچایا ہے. وہ مجہول اگر تصور ہے تو ان معلومات کو کیا کہتے ہیں؟ اور وہ مجہول اگر سمجھی کہ نہیں؟ ایشا بس پکایا نے کچھ ٹل دیتا ذہن تے گل سی پکے جی منع کر. اور ہر جگہ کا معنی، ہر جگہ کیا معنی کرا ہے پیچھے؟ اور وہ معلومات کہ ان میں فکر کریں اور تصدیق تک پہنچائیں تو ان معلومات کو دلیل اور حجت کہتے ہیں. اور وہ معلومات جن میں فکر کریں اور تصدیق تک پہنچائیں تو ان کو دلیل اور حجت کہتے ہیں. چنانکہ کوئی عالم متغیر است و ہر چیز متغیر است حادث است. بس عالم حادث است. بس اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کل آپ نے پیچھے مثال پڑھی تھی، ایک تصدیق پڑھی تھی. کیا؟ عالم حادث است، جہان حادث ہے. حادث کہتے ہیں جی موجود بعد العدم. موجود تن پیچھے سمجھائی سی گل پوری بھی زمانے ماضی وال پیچھا جاؤ تے ایک وقت آوے بھی اوتھے او کوئی نہیں سی، او تے ہویا. حادث کون ہوتا ہے؟ موجود بعد بے پہلے نہ ہوئے تے پھر جڑا پہلے نہیں تے پھر ہویا ہے انہوں کی آکد ہے حادث. تے جن دی ابتدا کوئی نہیں انہوں آکد ہے قدیم. تے قدیم مسلمانہ دے نزدیک صرف ایک ذات ہے. کون؟ اللہ. بس اللہ واحد، اور کو قدیم نہیں ہے.
تو عالم حادث ہے، عالم یہ ایک تصدیق ہے. کیا ہے؟ تصدیق کہہ لو، یہ ایک دعویٰ کہہ لو. یہ بات مجہول ہے، یہ بات کیونکہ اگر معلوم ہو تو پھر تو کوئی بھی اس کا مخالف نہ ہوتا. جی اب اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے، تو جس شے سے ہم ثابت کریں گے اس کو، اس کا پھر کیا نام بنے گا؟ دلیل اور حجت. کیا بنے گا؟ اچھا جی، ہم نے غور و فکر شروع کر دیا. مجھے یہ بتائیں، جہان میں آپ کسی بھی شے کو لے لیں، اس میں تغیر ہے کہ کوئی نہیں؟ جی تو تغیر کیا ہوتا ہے؟ آ حالت پہلے نیسی تے ہون ہوئی ہے، تے جیڑی پہلے نہیں ہون ہوئی ہے کی ہوندا ہے؟ تے لہذا جندے وچ تغیر ہوے او کی ہوندا ہے؟ حادث ہوندا ہے. کہ کوئی نہیں؟ تغیر کیڑی شے دا نام ہے؟ بھی ایک حالت ہو پھر ہوے کی ہوندا ہے؟ تو جہان کی ہر چیز میں تغیر ہے کہ کوئی نہیں؟ تو جس میں تغیر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تو لہذا جہان کی ہر شے میں تغیر ہے، اور جس میں تغیر ہوتا ہے وہ، اس سے کیا ثابت ہوا؟ جہان حادث ہے. اے بن گئی دلیل کہ عالم متغیر است، سارا جہان متغیر ہے، اور جو متغیر ہوتا ہے وہ، تو کیا نتیجہ نکلا؟ اے گل ہے. اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں. جیسے ایک تصدیق ہمیں مجہول ہے، ایک تصدیق کون سی؟ عالم حادث است، عالم حادث ہے، یہ تصدیق ہمیں مجہول ہے. تو اس پر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے معلومات جمع کیے. ہمیں اپنے طور پر پتہ ہے کہ ہم کائنات کی جس چیز میں غور کرتے ہیں اس میں کیا ہے؟ تغیر ہے. تو تغیر کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ یہ حالت پہلے نہیں تھی اب ہوئی، تو جو پہلے نہیں اب ہوا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہی تو حادث ہوتا ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟ ہم ایک مثال دیتے ہیں. ایک تصدیق ہمیں مجہول ہے، کون؟ عالم حادث است. تو ہم نے اب اس میں اس کو ثابت کرنا ہے کہ عالم حادث ہے. ہمارے پاس معلومات ہے کون سے؟ کہ عالم متغیر ہے، یہ بات ہمیں پتہ ہے، اور جو متغیر ہوتا ہے وہ تو، یہ بات بھی ہمیں پتہ ہے. جب ہم نے دونوں کو جوڑا کیا؟ کہ عالم تو متغیر ہے اور جو متغیر ہوتا ہے وہ تو، اس سے کیا ثابت ہوا؟ عالم حادث ہے. ہوں اے دسو، اے جڑا عالم متغیر است و ہر چے متغیر است حادث است، اس پورے مجموعے کا نام کیا بنا؟ حجت اور دلیل. محمد لا مثل لہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مثال نہیں ہے. یہ ایک کیا ہے؟ تصدیق ہے. یہ ایک ہمیں معلوم ہے. جیسا کہ کہے تم عالم متغیر است، اور جو کچھ متغیر ہے حادث ہوتا ہے، بس عالم حادث ہے. یعنی ثابت ہو گیا بھی عالم حادث ہے. سمجھائیے؟ ویسے جو بے دستور لفظ لکھے ایک بڑی زبان تو آخ چاہ کی صغرا کبرا، ایک اگے لکھے ہے نتیجہ، دیکھیں کہ لفظ تھلے اے صرف لفظ زبان تو کٹ چھڑو تاکہ جس ٹائم وقت آوے تو پتہ ہوئے بھی اے لفظ پہلے ایک بڑی سنے سن. جی سمجھ نہیں پہ یہاں پہ جیسا کہ کہے تو کہ عالم متغیر ہے، اور جو متغیر ہوتا ہے حادث ہوتا ہے. لے پس عالم مطلب کہ یہ پس ثابت ہو گیا کہ عالم حادث ہے. پہلے کیا پڑھا ہے آپ نے؟ کل کے سبق میں فکر کا ذکر آیا تھا، فکر کا، کہ تصور تصدیق اگر بغیر فکر کے حاصل ہوں تو کیا ہوتے ہیں، اور اگر فکر کے ساتھ حاصل ہوں تو اب ضروری تھا کہ فکر کو سمجھے. فکر کیا ہوتا ہے؟ تو فکر کیا ہے؟ نظر و فکر معلومات میں تصرف کرنا، کہ بعض کو بعض کے ساتھ ترتیب دینا اس طریقے پر کہ وہ معلومات ترتیب دینے کے بعد مجہول تک پہنچا دے. تو وہ معلومات جنہوں نے مجہول تک، وہ معلومات جنہوں نے ہمیں مجہول تک، اگر مجہول تک پہنچایا وہ مجہول تصور ہے، تو ان معلومات کا کیا نام ہے؟ اس کی مثال دی حیوان اور ناطق کتاب میں. اور ان معلومات نے جس مجہول تک پہنچایا وہ مجہول کیا ہے؟ تو ان معلومات کا کیا نام ہے؟ پھر آگے ایک مثال دی ہے.